خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم حزقیل کی بلاہٹ اور تمار کے موضوع پر خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ حزقیل کی کتاب پہلا باب 15ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان چار چہروں والے جانداروں کے ہر چہرہ کے پاس زمین پر ایک پہیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم حزقیل دوسرا باب 8 سے 10 آیت کو پڑھیں گے۔ لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر بار لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہو نالہ مرقوم تھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئے ہم حزقیل کی بلاہٹ پر غور کریں۔ حزقیل پہلے باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے حزقیل کو رویا دکھائی۔ خدا نے اسے بلایا کہ وہ اپنا کام کرے، اور ہم حزقیل کے پہلے باب میں چاروں جانداروں اور پہیوں اور خدا کے تخت کے بارے میں پہلے ہی مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس رویا کے بعد خدا نے حزقیل کو ایک ذمہ داری دی، اسے کام دیا کہ اس کو سر انجام دے۔ پہلے باب کی 25ویں آیت، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو لٹکا دیتے تھے۔ آمین۔ اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز آ رہی ہے جو حزقیل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اسے بلا رہی ہے، اور یہ آواز اسے ایک کام کرنے کے لیے اس کو ایک ذمہ داری دے رہی ہے کہ وہ اس کو سر انجام دے۔ اور حزقیل دوسرے باب کی 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے، تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا ہے۔ حزقیل دوسرے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوئے ہیں۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہیں، تو ان سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ ہم یہاں پر حزقیل کے رد عمل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی آواز کو سنا اور کہا کہ خداوند ٹھیک ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، اور وہ خدا کی بلاہٹ کے ساتھ متفق ہوا تاکہ خدا کے کام کو سر انجام دے سکے، اس کا پیغام باغی اور سرکش قوم تک پہنچا سکے۔ حزقیل نے کہا، خداوند تیرا بندہ حاضر ہے، مجھے بھیج۔ اور وہ خدا کے کام کے لیے پرجوش اور سرگرم ہوا تاکہ خدا کی آواز کے مطابق، اس کی بلاہٹ کے مطابق اس کے کام کو کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں خدا کے کلام کو اپنے تک پہنچانا چاہیے۔ ہم وہ شخص ہوں جو خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے پیغام کو اپنے خاندانوں تک اور پھر کلیسیا تک اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ خدا ہمیں اپنے مکاشفات اور اپنے بھید دیتا ہے تاکہ ہم اس کے پیغام کو سنیں، اور ضروری نہیں کہ یہ بھید اور مکاشفات جو ہیں وہ خدا کے کلام سے ہٹ کر کسی خواب یا رویا کی صورت میں ہوں، بلکہ بائبل مقدس میں یہ مکاشفات اور یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ حزقیل پہلا باب 15ویں آیت میں خدا حزقیل پر اسرائیل کی روحانی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک باغی قوم ہے۔ حزقیل 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں، اور وہ ان کے باپ دادا
اور وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں۔ لفظ باغی یا بغاوت کی عبرانی زبان میں دونوں کے لیے لفظ مارات استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، اور یہ سیاسی سرکشی یا بغاوت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو خداوند کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی، جو کہ ان کا بادشاہ تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ خداوند جو ان کا بادشاہ ہے ان کی زندگیوں پر راج کرے۔ اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ آیا ہم خدا کی مرضی اور ہماری زندگیوں پر اس کی بادشاہت اور اس کے راج کے خلاف بغاوت تو نہیں کر رہے؟ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جب خدا کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی تو تباہی، بدحالی اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ پیدائش 1:2 میں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں پر ہم لفظ ابتری اور ویرانی کے تعلق سے دیکھیں گے۔ اس کے لیے عبرانی لفظ ٹیہو استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے صورت ہونا، بے ترتیب ہونا۔ یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا ایک ایسا گھر ہے جو خالی، ویران اور سنسان پڑا ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ایک ایسا باغ جس کا کوئی باغبان نہیں ہے۔ یہ تصویر انسان کے دل کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ جب وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو وہ ویران اور سنسان ہوتا ہے، اور اس کی زمین پر کوئی ہل چلانے والا نہیں ہوتا، اس کی زندگی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بے آسرا، بے یار و مددگار اور آوارہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے دل کی عکاسی ہے جس میں لوگ خدا کے کلام کو اور اس کی حاکمیت کو اپنی زندگی میں رد کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ انسانی دل کی عکاسی بھی نظر آتی ہے۔ جب انسان خدا سے گمراہ ہو گیا اور اس نے اس کی رہنمائی اور اس کی حاکمیت کو رد کر دیا، اور پیدائش 6 باب میں سے ہم اس کے تعلق سے مزید دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی راہ، اپنی روش پر چل نکلے۔ اور یہاں پر ہم قاضیوں کے دور کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا اور ہر شخص وہی کرتا تھا جو اس کی نظر میں اچھا اور بھلا تھا، کیونکہ انہوں نے رد کر دیا تھا خدا کو کہ وہ ان کی زندگیوں کا بادشاہ نہ ہو۔ اور بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دفعہ جب انسان نے بغاوت کی، ابتری، تباہی، شکست اور بدحالی ان کا مقدر بن گئی۔ پھر اس کے نتیجہ میں خدا نے ان کی عدالت کی۔ پیدائش 1:2 بیان کرتی ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ جب خدا کا راج اور حاکمیت زندگیوں پر قائم نہیں رہتی تو خالی پن، گہراؤ، ویرانی اور سنسانی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پیدائش 1:3 میں خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ گویا خدا تاریکی کی عدالت کر رہا تھا، یعنی اب تاریکی کو جانا تھا اور روشنی کا راج قائم ہونا تھا۔ وہ لوگ جو روشنی میں آ جاتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں، کیونکہ روشنی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا، تاکہ تاریکی کافور ہو جائے۔ پیدائش 6:7 میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت کو اپنی زندگی میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر خدا نے ان کی عدالت کی۔ جب نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور جو کشتی میں داخل ہونے کے لیے تیار اور متفق نہیں تھے، خدا نے ان کی عدالت کی۔ بنی اسرائیل کی بغاوت اور ان کے باغیانہ رویے کو دیکھیں تو جب وہ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے، خدا نے بابل کی اسیری میں ان کو بھیج دیا۔ غور کریں کہ خدا حزقیل 2:3 میں اپنے لوگوں کے تعلق سے تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ وہ باغی قوم ہے۔ حزقیل 2:3 میں خدا نے کہا کہ وہ باغی ہیں، یعنی وہ خدا کی حاکمیت اور اس کے راج کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور خدا حزقیل کو تیار کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ وہ اس کا پیغام باغی قوم تک پہنچا دے۔ خدا ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم آج اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں اور باغیانہ رویہ رکھتے ہوئے باغیانہ طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روحانی حالت ہم نے دیکھی کہ وہ
نافرمان اور باغی تھے، اور حزقیل 2:4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سخت دل بھی ہو چکے تھے، ہٹ درم ہو چکے تھے۔ حزقیل 2:4 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہیں۔ بے حیا کے لیے انگریزی لفظ امپیوڈنٹ ہے، اور عبرانی زبان میں کیشے ہے، جس کا مطلب ہے سخت، ظالم اور ہٹ درم اور سخت۔ یہ لفظ گردن کش کے معنی اور مفہوم بھی دیتا ہے، جس کا مطلب ہے متکبر، اور اس کے لیے آپ خروج 32:9 33:3 اور پھر 5 اور 34:9 کو دیکھ سکتے ہیں۔ خروج 32 اور اس کی 9 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے۔ گردن کش یا سخت دل کے لیے عبرانی لفظ جو استعمال ہے وہ حزاق ہے، جس کا معنی ہے مضبوط یا سخت کیا ہوا، اور یہ ایسے سخت دل کی عکاسی کرتا ہے جو کہ سنگین دل ہو اور خدا کے کلام کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہ ہو۔ اور پھر ہے خدا کے کلام کی منادی کے تعلق سے رویہ۔ خدا نے حزقیل سے کہا کہ تو جا اور منادی کر، خواہ وہ سنے یا نہ سنے۔ ہمیں بھی خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے، وقت بے وقت مستعد رہنا ہے، اور نتائج خدا پر چھوڑ دیں۔ جو خدا ہمیں کہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ حزقیل 2:7 بیان کرتی ہے، پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ نہ سنے خواہ نہ سنے، کیونکہ وہ نہایت باغی قوم ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے، کیونکہ وہ نہایت باغی قوم ہے۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مقدر تباہی بربادی ہے، میں ان کی عدالت کروں گا۔ 2 تیموتھیوس 4 اور 2 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے پاس کوئی بہانے بازی نہیں ہونی تھی، اور یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو خدا کے کلام کو سنا ہی نہیں۔ خدا بنی اسرائیل کو ہر ممکن موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ توبہ کریں اور اپنی بری راہ و روش سے باز آئیں اور ہلاکت اور تباہی اور عدالت سے بچ جائیں۔ حزقیل 3 اور 19 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بدکاری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب کے درمیان خدا کے کلام کی منادی کریں۔ منادی کرنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ لوگوں کو آیت پر آیت سناتے جائیں، بلکہ شخصی تجربے کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ یسوع محبت ہے، وہ ہماری راستہ بازی ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے، اور کتاب مقدس کے مطابق وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہم نے اپنے دوست احباب اور اپنے گھرانے کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے انتہا تک اس کے گواہ ہونا ہے اور اس کی انجیل کی منادی کرنی ہے۔ بس خدا کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم جائیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں، خواہ لوگ سنیں یا پھر نہ سنیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنے سے ہم اس کام کو پورا کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، اور ایسا کرنے سے ہم اپنی جانوں کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے مسیح کی محبت اور اس کی قربانی کو پیش کریں تو وہ سنیں، قبول کریں اور نجات پائیں۔ اور پھر خدا نے حزقیل سے یہ بھی کہا کہ وہ بلا خوف و خطر اس کے کلام کی منادی کرے۔ حزقیل 2 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور تو آئے آدم ذات ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر، ہر جنتو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی باتوں سے ترسا نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کٹاروں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟
اور یہ سب کچھ کیسے محض وجود میں آیا؟ کیا آپ پیدائش کی کتاب میں سے یاد کر سکتے ہیں کہ جب خدا کے خلاف انسان نے بغاوت کی، آدم نے اس کی نافرمانی کی، تو خدا نے اسے کہا چونکہ تو نے نافرمانی کی ہے اور اس پھل میں سے کہا جس کی بابت تجھے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور آئندہ کو یہ اونٹ کٹارے اگائے گی۔ نیک و بد کی پہچان کے پھل کو کھانے کے بعد زمین آدم کی نافرمانی کے سبب سے لعنتی ہو گئی، اور پھر خدا نے کہا کہ یہ جھاڑیاں اور کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تجھے اس زمین کا حاصل لینے کے لیے بڑی جافشانی کرنا پڑے گی، تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، اور یہ تیرے لیے ایک کٹھن وقت ہوگا۔ اس میں روحانی مفہوم اور پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کلام کے بیج بونے کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے جافشانی سے خدا کے کلام کو بونا ہے تاکہ ہم روحانی فصل کاٹ سکیں۔ لیکن جب ہم خدمت کے لیے نکلیں گے، ہمیں اونٹ کٹاروں اور جھاڑیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے سخت رویوں اور طرز عمل کو بھی برداشت کرنا ہوگا، لیکن ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا، کبھی بھی ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے، کبھی بھی ہراساں اور خوف زدہ نہیں ہونا۔ اونٹ، کٹارے اور بچھو جو ہیں یہ شدید قسم کی ایذا رسانی اور مصیبتوں کی بھی عکاسی کرتے ہیں جس کا حزقیل کو سامنا کرنا تھا، اور اسے خوف زدہ اور ہراساں نہیں ہونا تھا۔ حزقیل 2:6 میں الٹیرا عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کی قدرت سے حزقیل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ التیرا 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے خدا تصدیق کر رہا تھا، اور خدا حزقیل سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے خوف زدہ نہیں ہونا، میں تجھے اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالے رہوں گا۔ اور خدا یہاں پر اس لفظ کو 3 بار دہرا کے حزقیل اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور حزقیل کے لیے خدا کا کلام جو ہے تسلی اور مضبوطی کا باعث ہوا۔ خدا نے حزقیل کو تمار دیا اور اسے بھیجا، اختیار اور قدرت کے ساتھ اس کو بھیجا۔ حزقیل 2:8 اور پھر 3:15 کو ہم پڑھیں۔ لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 3:15 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور میں تل ابیب میں اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا، اور جہاں وہ رہتے تھے میں 7 دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی اپنا منہ کھولیں اور وہ کلام جو خداوند یسوع ہمیں دیتا ہے اس کو کھا لیں، اس کو نوش کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ سکرول جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات استعمال کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ کھلی کتاب ہے۔ حزقیل کی کتاب 2 باب 9 اور 10 کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ حزقیل 2:9 اور 10 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا تمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ میری دعا ہے کہ خدا اپنے ہاتھ کو ہماری طرف بڑھائے اور ہمیں بھی برکت دے، اپنے کلام کی، اپنے بھیدوں اور مکاشفات کی برکت سے نوازے۔ فرض کریں کہ خدا آپ کو تمار دے رہا ہے، تو تصور کریں کہ آپ اس تمار کو لے کر کس قدر شادمان ہوں گے۔ آپ اسے لے کر کھولتے ہیں اور پھر اسے کھا لیتے ہیں، اور پھر آپ دریافت کرتے ہیں کہ اس میں تو ماتم اور نوحہ اور آہ و نالہ مرقوم ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کاش میں نے یہ کتاب نہ کھائی ہوتی، کیونکہ اس میں آہ و نالہ اور ماتم اور غم ہے۔ یہ پیغام اخیر زمانہ کی عدالت کے تعلق سے ہے۔ یہ پیغام کوئی خوشی شادمانی بخشنے والا پیغام نہیں جس سے آپ محظوظ ہو سکیں۔ یہ ایک سنجیدہ پیغام ہے۔
مکاشفہ 2 باب اور 10 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ 10 باب کی دوسری آیت بیان کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی، اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر۔ یہ یوحنا رسول ہے جو اس مکاشفہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک اور فرشتہ ہے جو یوحنا رسول کو ایک کتاب دے رہا ہے۔ ایک دفعہ جب کوئی کتاب کھول دی جاتی ہے تو اس کے تمام مضامین جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا جو ہے اپنے مخلصی کے انتظام و انصرام کو انسان پر واضح کرے گا، اور وہ بھید اور مکاشفہ جو پہلے پشیدہ تھا اس کے تعلق سے انہیں تعلیم دی جائے گی۔ خدا نے تو وہ کتاب آپ پر کھول دی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے تو بالآخر ناگہاں عدالت کا دن آ جائے گا۔ کون شخص ہے جو ایسی بیوقوفی کرے گا؟ جب کتاب دے دی گئی ہے، کھول دی گئی ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کو لیں اور اس کو کھا لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کتاب میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ جب ایک دفعہ کتاب کھل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے بھید اور مکاشفات کو ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اخیر زمانہ کب آ جائے۔ بائبل مقدس میں 3.5 سال اور پھر 3.5 سال مصیبتوں کے دور کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم یہاں پر اکٹھے مل کر خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہن و دلوں کو کھولے تاکہ ہم خدا کے بھیدوں اور مکاشفات کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ خدا کرے کہ ہمیں اخیر زمانہ کے تعلق سے اس کے بھیدوں، مکاشفات اور صداقتوں کا علم حاصل ہو سکے۔ افسیوں 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ یہ بھید کئی زمانوں سے پشیدہ تھا، لیکن وہ وقت آئے گا جب خدا ہر ایک پشیدہ بھید اور حکمت کی باتوں کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے آنے والے حالات و واقعات کے طرق سے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور آج ہم ان پیشن گوئیوں کو اپنے ارد گرد پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد وہ تمام باتیں جو ہیں پوری ہو رہی ہیں جن کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بھونچال آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور جنگ و جدل کا سلسلہ جاری ہے، محبت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اور لوگوں کی دلچسپی خدا اور اس کے کلام پر بالکل نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا بادشاہ خود بن گیا ہے اور اپنی راہ و روش پر چل نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ہوشیار اور بیدار رہنا ہے تاکہ ہم کسی طرح کی گمراہی، تاریکی اور محبت کے ٹھنڈے پن کا شکار نہ ہونے پائیں۔ خدا کے اس مکاشفہ کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اور یہ مکاشفہ کسی خواب اور رویا کی صورت میں آپ کے پاس نہیں پہنچے گا، بلکہ خدا کے کلام کی تحریر صورت میں جو خدا کا کلام آپ کے پاس ہے، یہ بھید اور مکاشفہ آپ کو دے دیا گیا ہے، اور یہ بھید اور مکاشفہ خدا یسوع مسیح ہے، اس کی نجات کا انتظام اور خوشخبری ہے۔ اور دوسری بات جو ہم حزقیل کی کتاب بلاہٹ میں جو تمار دیا گیا اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب جو اس کو دی گئی یہ آگے پیچھے یعنی اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ حزقیل 2 باب کی 10 آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ نالہ مرقوم تھا۔ یہ کتاب جو ہے ایک بہت بڑے مضمون کو پیش کرتی ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا بھید ہے جو آنے والے وقت میں پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کامل ہے، اور یہ کوئی محض انسانی خیال نہیں ہے، اور اس میں نہ ہی انسانی حکمت کی باتیں موجود ہیں۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کر دیا گیا۔ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے مکاشفات اور بہت سے مضمون تھے،
آئے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور 18ویں اور 19ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت المقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جب خدا کا کلام ہمیں ملے تو ہم مطاعت رہیں، نہ اس میں کچھ بڑھائیں اور نہ ہی اس میں سے کچھ گھٹائیں۔ ہم نے موقع دینا ہے کہ خدا روح القدس کے وسیلہ سے لوگوں سے کلام کرے، یہ نہیں کہ ہم خدا کے کلام میں آمیزش کر دیں اور انٹرنیٹ سے کچھ معلومات لیں یا اپنے خیالات کا اس میں اضافہ کر دیں۔ اس چیز سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ جو کچھ خدا کے کلام میں ملا ہے ضرور ہے کہ ہم اس کلام کو، زندگی بخش باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے چلے جائیں۔ اگر خدا ہمیں کوئی کام کرنے سے منع کرے تو ہم اس کام کو نہ کریں۔ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس پر ہم عمل کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ حزقیل کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر نوحہ، رنج و علم اور غم کی باتیں تھی، افسوس کی باتیں تھی۔ حزقیل دوسرے باب کی 10 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ نوحہ کے لیے عبرانی لفظ کینہ ہے، اور اس کا مطلب ہے جنازہ، یعنی جس طرح کوئی جنازہ کسی کے جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ یہودا کی جو کہ جنوبی سلطنت تھی اس کی مکمل تباہی کے تعلق سے پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے موت، تباہی، یعنی لوگ مر رہے تھے۔ ماتم، اس کے لیے عبرانی لفظ ہیگی استعمال ہوا جس کا مطلب ہے آہ و نالہ کرنا، جان کلی کی حالت میں کوہرانا۔ یہ اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ گہری مصیبت میں اور بڑی جان کنی کی حالت میں ہوں گے، اور یہ خدا کی عدالت کے سبب سے ان کی یہ حالت ہوگی، کیونکہ خدا کے قہر و غضب کی عدالت ان پر آئے گی۔ کیا آپ غم اور آہ و نالہ کے سبب سے ایسی حالت میں آئے کہ آپ نے جان کنی کی حالت میں کرہنا شروع کر دیا؟ بعض اوقات جب کوئی کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم پریشان ہو کر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کئی ایک موقع پر جب صورتحال ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم بڑبڑاتے ہیں، کڑکڑاتے ہیں، اور ہماری پریشانی ہمارے طرز عمل سے، ہماری گفتگو سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آہ و نالہ کے لیے عبرانی لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ ان کی بدقسمتی اور برے حالات کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت آئیں گے جب خدا ان کی عدالت اپنے قہر و غضب کے سبب سے کرے گا۔ یعنی وہ تمار جو حزقیل کو دیا گیا اس میں آنے والی، یعنی جنوبی سلطنت جو تھی یہودا کی سلطنت، اس کی مکمل تباہی کے تعلق سے پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دوسری قوموں کو بھی تباہی اور بربادی عام پہنچی ہے۔ اور یہ اخیر زمانہ کے لیے بہت ایک اہم پیغام تھا کہ یہ دنیا جو ہے یوم حساب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ خدا کا کلام جو ہے ان کے لیے خوشخبری ہوگا جو خدا کے کلام کی خدا کی عدالت کے بارے میں سن کر بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دانیل کی کتاب 9ویں باب کی 27ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ حبقوق 2 باب 3 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر ہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ آمین۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا کی آخری عدالت کب ہوگی،
اگر کوئی شخص اس تعلق سے کوئی حتمی فیصلہ دیتا ہے کہ اس سال ہوگی یا فلاں دن ہوگی تو یہ بدعت ہے، یہ ناراستی ہے۔ یوم حساب ایک ہفتے بعد، ایک سال بعد، یا پھر 10 سال بعد، یا پھر 100 سال بعد ہوگا، ہم اس کے تعلق سے کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ خدا کی طرف سے مقررہ وقتوں اور میعادوں کو جاننا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہی ہے کہ ہم تیار رہیں۔ اگر ہم ابھی تک تیار نہیں ہیں تو اہم نکتہ یہی ہے کہ ہم یوم حساب کے لیے تیار رہیں۔ تمہار یہ چھوٹی کتاب لینے کے تعلق سے حزقیال کو کیا کرنا تھا؟ اسے لازمی طور پر اس کتاب کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کو اسے اپنے نظام زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ اور آج کے دور میں ہم کھانے پینے کے تعلق سے بہت محتاط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جی ہاں، ہمیں محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اور کرونا کے دنوں میں تو لوگ اپنے ہاتھ سے کھانے کے تعلق سے محتاط تھے تاکہ کوئی جرثومہ ان کے بدنوں میں داخل ہو کر کوئی تباہی، بیماری اور پریشانی کا سبب نہ بنے۔ جب کوئی چیز ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم اس کو چباتے ہیں تو وہ ہمارے بدن میں خون بنانے کا باعث ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے تقویت اور طاقت اور توانائی کا باعث ہوتی ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے کیوں یہ نہ کہا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سنو، غور سے سنو، بلکہ کیوں یہ کہا گیا کہ تو اس کتاب کو کھا لے؟ یہاں پر کھانے اور سننے میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کئی دفعہ آپ کوئی کلام سنتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، تو آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم کئی ایک چیزوں پر پوری توجہ نہیں دیتے تو کئی ایک چیزوں کو سننے سے قاصر رہتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہماری یادداشت کا حصہ نہیں بن پاتی۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو کھا لیتے ہیں تو یہ پورے طور پر ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ خدا حزقیال سے یہ کہہ رہا تھا تو کہ اس کلام کو لے، سن، اس پر غور کر، اسے کھا لے، اور اس کلام سے جو تقویت تجھے مل سکتی ہے، جو توانائی یہ کلام تجھے دے سکتا ہے، اس توانائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا رسول سے یہ کہا گیا کہ اس کتاب کو لے، اس تمہار کو لے اور اسے کھا لے۔ اور لازمی تھا کہ جو نبیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنی روزمرہ کی خوراک کے طور پر لیں۔ مکاشفہ 4 باب 4 آیت، ایوب کی کتاب اور اس کا 23واں باب 12ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ ہم کھائے پیے بغیر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے لازم ہے کہ کھائیں پیئیں، اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کلام کو لے، اسے اپنی روزمرہ کی خوراک کے طور پر لے، اور اس کے سبب سے تقویت پا کر روحانی طور پر زندہ رہے۔ روزوں کے ایام میں بہت سے لوگوں کے لیے روزے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، میرے لیے تو روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ کھانے پینے کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ غور کریں کہ آپ روحانی طور پر کس طرح سے کھائے پیے بغیر رہتے ہیں، اور خدا کے کلام کا ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اس کلام کو اپنی روزمرہ کی خوراک کے طور پر نہیں لیتے۔ غور کریں کہ آپ کب سے اس روزے کی حالت میں ہیں، یعنی خدا کے کلام کو لیے بغیر، خدا کے کلام کو نوش کیے بغیر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں۔ لازم تھا کہ حزقیال اپنا منہ کھول کر اس تمہار کو کھا لیتا۔ خدا نے کہا کہ وہ کلام تجھے میں جو دے رہا ہوں، وہ کتاب جو میں تجھے دے رہا ہوں، تو اس کو کھول اور اس کو کھا لے۔ حزقیال کی کتاب 2 باب کی 8ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ حزقیال 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ کھولنا اس کے لیے عبرانی لفظ پادشاہ ہے، جس کا معنی ہے اپنے منہ کو کھولنا، اور اس کا معنی ہے اپنے منہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے ہم خدا کے کلام کی بھوک پیاس رکھیں، خدا کے کلام کے متلاشی ہوں اور منہ کھول کر اس کو قبول کریں۔
کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ چھوٹے پرندے جو نومولود بچے ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ منتظر ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں میں کہ ان کا ماں باپ جو ہے وہ خوراک لے کر آئے، اور جب وہ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس قدر اشتیاق اور بھوک پیاس کے ساتھ اپنے منہ کو کھولتے ہیں تاکہ جو کچھ انہیں ان کے والدین کی طرف سے ملے وہ اس کو لے سکیں۔ کیا ہم اس طرح سے خدا کے کلام کے طالب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے خدا کے کلام کے منتظر ہو سکتے ہیں؟ لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے معدے کا حصہ بنائیں، اس کو اپنے بدن کا حصہ بنائیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں رسول نے اس بیمار کو اس چھوٹی کتاب کو لیا اور اسے کھا لیا۔ وہ اس کے منہ میں تو بہت میٹھی تھی لیکن پیٹ میں وہ بہت کڑوی تھی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کڑوی چیزوں کو لیتے ہیں اور ان کو چبا لیتے ہیں اور پھر ان کو منہ سے نکال پھینکتے ہیں تاکہ وہ ان کے معدے میں نہ جائے۔ اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے کہا، اے دمزاد، تو اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ اور کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے کہ جو کلام میں تجھے دے رہا ہوں وہ تمہار جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کو کھا لے اور یہ تیرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا ہوگا۔ یعنی حزقیل 3 باب 3 آیت میں خدا حزقیل سے کہہ رہا تھا کہ آئے آدم، اس کلام کو، اس کتاب کو لے اور اسے اپنے بدن کا حصہ بنا، اسے اپنے معدے کا حصہ بنا، یہ تیرا جو وجود کا حصہ بن جائے۔ معدہ اور انتڑیاں جو ہیں یہ بدن کا حصہ ہیں، یہ بدن کے اعضاء ہیں، لیکن قدیم یہودی جو تھے وہ بدن کے ان حصوں کو یعنی معدے کو اور انتڑیوں کو صرف اپنے بدن کے عضو نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ کسی شخص کے کردار کے مقام کے طور پر بھی ان اعضاؤں کو دیکھتے تھے۔ اس لیے لازم تھا کہ حزقیل خدا کے کلام کو لیتا اور اسے نوش فرماتا تاکہ اس کا کردار بالآخر خدا کے کلام کے عین مطابق ڈھل جائے اور کلام کے مطابق بن جائے۔ لازم ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے کردار، ہمارے رویوں پر اثر انداز ہو، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو خوراک کے طور پر لیں گے اور اس کلام کو اپنے وجود کا حصہ بننے دیں گے۔ کلسیوں 3 باب 16 آیت میں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ حزقیل کو اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی، اور صرف یہی نہیں، اسے اس کلام کی منادی بھی کرنا تھی۔ لازم ہے کہ یہ کلام ہمیں تبدیل کرے، لازم ہے کہ یہ کلام ہمارے کردار پر اثر انداز ہو۔ دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کورین لوگوں سے جو ادرک کی خوشبو آتی ہے، کورین سے لہسن کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمچی کھاتے ہیں، اور کمچی ایک طرح کی چٹنی ہوتی ہے جس میں گارلک کا، لہسن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی خوراک کھا لیتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کی صحت سے ہوتا ہے۔ اس طرح ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو لیں اور یہ کلام ہماری روحانی صحت اور تازگی کو بیان کرے۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام کو نوش کر لیں، یہ ہمارے گفتار، کردار، ہمارے رویوں سے ظاہر ہو، اور جس طرح کورین لوگوں سے لہسن کی خوشبو آتی ہے، ہماری زندگیوں سے بھی مسیح کی خوشبو آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ مسیح ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، اس کا کلام ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ بنی اسرائیل ہٹ درم، سرکش تھے، اور وہ خدا کے کلام کو سننے سے انکاری تھے، تو بھی بلا خوف و خطر حزقیل کو خدا کے کلام کو ان کے روبرو پیش کرنا تھا اور ان کے سامنے اس کلام کی منادی کرنا تھی۔ حزقیل 3 باب اور 7ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں۔ 9ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے، ان سے نہ ڈر اور ان کے چہروں سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا جو ہے وہ بدکاروں اور شریروں سے زیادہ آپ کو زوراور بنائے گا۔ چکماک کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ تصور استعمال ہوا ہے، اور یہ
سخت پتھر ہوتا ہے، خروج 4:25 آیت، جبکہ ایمری یعنی ہیرا اس کے لیے عبرانی لفظ شامیر ہے اور یہ انگریزی میں ڈائمنڈ ہے۔ چکما خواہ کتنا بھی سخت ہو یہ ہیرے سے کمزور ہوتا ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل جو تھے وہ باغی تھے، تاہم وہ حزقیل پر غالب نہیں آ سکتے تھے کیونکہ خدا نے اسے ان سے زیادہ زوراور بنایا تھا۔ جب خدا ہماری پیشانی کو ہیرے کی مانند بناتا ہے تو اس کا مطلب باغی ہونا یا سرکش ہونا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ایمان ہے جو دنیا سے کسی بھی طرح سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ ایمان غلط تعلیمات بدعت کو سن کر متزلزل نہیں ہوتا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ حزقیل کے لیے لازم تھا کہ وہ ایک نگہبان بنتا۔ اس کلام کو کھانے کے بعد اس میں ایک تبدیلی واقع ہونا تھی کہ خدا نے اسے بلایا تھا، خدا اسے بھیج رہا تھا، اس لیے اس کی نگہبانی تھی کہ وہ ایک نگہبان بنتا۔ حزقیل 3:17 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ اس طرح زبور 121:4 آیت میں لکھا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگنے کا نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ یسایہ 62:6 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خدا ان کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ رہو۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ رات کو چوکیداری کرتے ہیں وہ نگہبان ہوتے ہیں اور وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ رات کو سو جاتے ہیں، وہ صبح کی روشنی ہونے تک جاگتے رہتے ہیں اور وہ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی محافظت کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں وفادار نگہبان ہونے کا فضل دے۔ یہ دنیا روز بروز تاریک ہوتی چلی جا رہی ہے اور خدا نے ہمیں بلایا کہ ہم اس میں نگہبان کے طور پر کام کر سکیں، نگہبانوں کی طرح جاگنے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، نگہبانوں کی طرح۔ ضرور ہے کہ ہم نگہبانوں کی طرح نرسنگا پھونکنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر خدا اب تک کام کرتا ہے تو پھر سیون کو یعنی کلیسیا کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اسے بھی مصروف ہونے کی ضرورت ہے۔ متی 24:35 آیت، آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب میں یہ اسٹڈی کی تیار کر رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ کرونا کے دنوں میں لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، محصور ہو کر رہ گئے، لیکن جانیں کہ یہ مصیبتوں کا محض آغاز ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میں ٹی جی ایف جو جنریشن ہے اس کے تعلق سے منفی سوچ رکھتا تھا۔ TGIF اس سے مراد سوشل نیٹ ورک بہت زیادہ استعمال کرنے والی نسل ہے۔ یاد رکھیں جب حالات و واقعات ہمارے مخالف ہوں تو خدا ہی راہ پیدا کرے گا تاکہ ہم ان میں سے نکل سکیں۔ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور زوم ان چیزوں کو خدا ہمارے لیے استعمال کر سکتا ہے تاکہ یہ ہمیں خدا کا کلام پہنچانے کا وسیلہ بنے، جبکہ دوسرے لوگ انہی چیزوں سے تباہی اور بربادی کی راہ پر چل نکلے ہیں۔ متی 24:6 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور تم لڑائیوں کی افواج سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتیرے میرے نام سے ٹھوکر کھائیں گے، اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیرے کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے 13 آیت، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔
کون ہے جو خدا کے کلام کی قوموں کے سامنے منادی کرے گا؟ کون ہے جو اخیر زمانہ میں خداوند کے لیے دلیری سے کھڑا ہوگا تاکہ اس کے نام کی گواہی دے سکے؟ دانیل کی کتاب اس کے 12 باب کی 4 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بتیرے اس کی تحقیق و تفتیش کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اجرت کا شکار ہیں، فاسٹ فوڈ ہے اور کئی طرح کی بھاگ دوڑ ان کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے اس بھاگ دوڑ میں خدا اور اس کے کلام کو بھول نہیں جانا۔ ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں دانش افزون ہوگی، یعنی علم و معرفت میں لوگ بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے۔ گزشتہ 10 برسوں میں لوگوں نے جو ڈیٹا حاصل کیا ہے، جو معلومات اور جانکاری انہوں نے اکٹھی کر لی ہے، اور یقین کریں کہ اتنی معلومات اور جانکاری 100 سال پہلے اگر جائیں تو آج کے مقابلہ میں 100 برس پہلے اس طرح کی معلومات اور جانکاری لوگوں کے پاس نہیں تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں یہ معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ 100 سال پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور کوئی شخص بھی اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ ہر آنے والے دن ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اخیر زمانہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اخیر زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔ آئے غور کریں کہ اس زمانہ میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئیں خدا کے کلام اور جس دنیا میں اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات پر نظر ڈالیں، اپنی روحانی حالت کو جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں۔ آئیں خدا کے کلام کے فہم و ادراک کو حاصل کریں، سستی اور بے روی کا شکار نہ ہوں، اور خدا کے کلام اور اس کے بھیدوں اور مکاشفات سے اپنے کانوں کو بند نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ خدا بہت جلد ہمیں ہوشیار اور بیدار کرے گا، اور وہ اپنا کلام ہمیں دے گا، اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھائے گا تاکہ ہم اس کے کلام کو لیں، نوش کریں، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے کلام کو ایمان سے بولیں تاکہ ہم متحرک ہو کر اس دنیا میں آگے بڑھیں اور خدا کے کاموں کو سر انجام دینے والے بن جائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند اس وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگی میں رکھا تاکہ ہم حزقیل کی بلاہٹ پر غور کر سکیں اور دیکھیں کہ کس طرح خداوند تو نے اسے بلایا اور اسے ایک ذمہ داری سونپی۔ اس نے تمار لیا، یعنی اخیر زمانہ کے تعلق سے کلام کو لیا اور اسے نوش کیا۔ خداوند تیرے کلام کو سمجھنا، اس کی منادی کرنا محض ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو سنجیدگی سے لیں، تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، شخصی طور پر تیرے اس کلام کا خداوند اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں، اس کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں۔ خداوند خدا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج تو ہمیں بھی اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ تو حزقیل کی طرح ہمیں خداوند خدا اپنے کلام کا فہم و ادراک دے رہا ہے، تو اپنے کلام کے بھیدوں اور مکاشفات کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ تو ہماری زندگی کے لیے خاص منصوبہ رکھتا ہے۔ خداوند فضل دے کہ بہانے بازی سے کام نہ لیں، سستی سے کام نہ لیں، بلکہ تیرے بلاوے کے مطابق خداوند خدا ہم نگہبان بن جائیں، اور اس دنیا کی محافظت سلامتی کے لیے خداوند خدا تیرے حضوری میں شفاعت کے رخنوں میں خداوند کھڑے ہو کر تیرے لیے خداوند خدا کام کر سکیں، تیرے پیغام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ خداوند وہ تیری طرح رجوع لائیں، تاکہ وہ اپنی عدالت سے بچ سکیں، یوم حساب سے بن سکیں جو قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے۔ خداوند ہمیں اختیار، ہوشیار اور بیدار ہونے کا فضل دے۔ خداوند حزقیل کی طرح ہمیں فہم عطا کر ہمارے ذہن و دلوں کو کھول دے۔ خداوند توفیق دے کہ ہم مختلف پیغامات اور تعلیمات کے باعث متزلزل نہ ہوں، ثابت قدم رہیں، اور کسی بھی صورت پہ خداوند شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں، کسی بھی صورت میں خداوند خدا ہم متزلزل نہ ہونے پائیں، بلکہ ہر وقت ثابت قدم اور بیدار رہیں۔ خداوند یہاں پر لوگ جو پرستش کے لیے آئے ہیں، خداوند خدا انہیں نام بنام خداوند خدا ان سے کلام کر اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کر۔ خداوند اپنے لوگوں پر فضل کر، اپنے لوگوں کو برکت دے،
تاکہ وہ خداوند آج رات تیرے کلام سے مامور ہو کر جائیں، ان کے ذہن و دلوں کو کھول دے تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خداوند تیرا فضل ان کی زندگیوں پر ہو۔ خداوند خدا، جب تیرے لوگ واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، تیری سلامتی، تیری محافظت ان کے ساتھ رہے۔ ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے مطابق برکت دے، اور خداوند خدا فضل دے کہ تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تیرے کلام کو اپنی سوچ و خیال اور اپنے وجود کا حصہ بنا سکیں۔ یسوع ناصری کے پاک نام سے آمین۔